بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم ایک ایسے اہم اور اکثر نظر انداز کیے جانے والے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بہت سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور یہ بات 99% لوگ نہیں جانتے۔ ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی حقیقت کیا ہے، کن حالات میں یہ افضل ہے اور اس پر کیا ثواب ملتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آپ کو وہ باتیں معلوم ہوں گی جو شاید پہلے کبھی نہ سنی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں، اور ہر نماز جیسا عظیم فریضہ جب انسان کی جسمانی حالت کے مطابق آسانی کے ساتھ ادا کرنے کی اجازت دیتا ہے تو اس سے دین اسلام کی وسعت اور رحمت کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت اور اس کی اہمیت کو اکثر لوگ نہیں جانتے، حالانکہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کا تعلق براہ راست انسان کی عبادت اور بندگی سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہو تو کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، اور اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر بیٹھنے کی طاقت بھی نہ ہو تو لیٹ کر یعنی اشارے سے نماز ادا کرو۔ یہ حدیث مبارکہ دین کی آسانی اور اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر مہربانی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز صرف بیمار یا معذور شخص ہی پڑھ سکتا ہے، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بڑھاپے کی وجہ سے یا مسلسل کھڑے ہونے سے تکلیف محسوس کرتا ہے یا اس کی توجہ نماز سے ہٹ جاتی ہے تو بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے، اور اس پر کوئی گناہ نہیں بلکہ نیت اور اخلاص کے مطابق اس کا اجر بھی ملے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اسے آدھا اجر ملتا ہے، لیکن اگر وہ بیماری یا مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کا اجر مکمل کھڑے ہونے والے کے برابر ہوتا ہے، یعنی دین میں نیت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تمہیں کوئی بیماری یا مجبوری ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان تندرست ہو تو بہتر یہی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، لیکن اگر کسی بھی جسمانی کمزوری یا مسئلے کی بنا پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا دشوار ہو جائے تو بیٹھ کر نماز پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کئی ایسے بزرگ تھے جو بڑھاپے یا کمزوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک بزرگ صحابی کو دیکھا جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے جسم میں لرزش تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم بیٹھ کر نماز پڑھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ دین اسلام میں جسمانی استطاعت کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ دین سختی کا نام نہیں بلکہ آسانی اور سہولت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ دین اسلام کی یہی سہولت نماز کے معاملے میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی وجہ سے درد یا کمزوری محسوس کرے یا اس کی بیماری میں اضافہ ہو تو بغیر کسی گناہ کے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، بلکہ اس کی نیت اور اخلاص اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ بعض لوگ بیٹھ کر نماز پڑھنے کو ناپسندیدہ یا کم تر سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر کوئی شخص دل کی مکمل توجہ کے ساتھ بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے تو اس شخص سے بہتر ہو سکتا ہے جو کھڑے ہو کر جلد بازی یا غفلت سے نماز ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ظاہر سے زیادہ اس کے باطن کو دیکھتا ہے۔ دل کی کیفیت اور نیت عبادت میں سب سے اہم ہوتی ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہٰذا اگر نیت خالص ہو تو بیٹھ کر ادا کی گئی نماز بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور باعث اجر ہوتی ہے۔ بعض فقہاء نے وضاحت کی ہے کہ اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا شخص نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ مکمل دھیان کے ساتھ عبادت کرے تو وہ کھڑے ہو کر غفلت سے نماز پڑھنے والے سے افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا خلوص اور عاجزی پسند ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ میرے بندے نے میری رضا کے لیے نماز پڑھی، میرے سامنے
جھکا میری رحمت اس پر واجب ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص بیماری یا کمزوری کی حالت میں عبادت کرتا ہے اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے اس بندے کو مکمل صحت عطا فرما جو تیری عبادت کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ایک بزرگ تابعی کا قول ہے کہ اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا شخص سچے دل اور مکمل توجہ کے ساتھ نماز ادا کرے تو وہ کھڑے ہو کر غفلت سے نماز پڑھنے والے سے کئی گنا بہتر ہے۔ اس لیے نماز میں اصل چیز نیت اور دل کا اخلاص ہے۔ اس مسئلے کو لوگوں کے سامنے لانا ضروری ہے کیونکہ بہت سے بزرگ شہری اور بیمار افراد نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ دین نے ان کے لیے آسانی رکھی ہے۔ اگر وہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز قبول ہوگی اور انہیں ثواب بھی ملے گا، اور اگر کوئی بیماری کی وجہ سے رکن ادا نہ کر سکے تو اشارے سے نماز ادا کر سکتا ہے اور وہ بھی مکمل نماز شمار ہوگی۔ بعض لوگ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ رکوع یا سجدہ نہیں کر سکتے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اشاروں سے نماز کی اجازت دین اسلام کی رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی صحابہ کرام ایسے تھے جو مختلف جسمانی کمزوریوں کے باوجود نماز کو کسی حالت میں ترک نہیں کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی منع نہیں فرمایا بلکہ ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور دین کی سہولتوں کو عام کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ نماز صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ مکمل کھڑے ہو کر یا رکوع و سجدہ ادا نہیں کر سکتے تو وہ دین کی تعلیمات سے غافل ہیں۔ ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ دین کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا بلکہ ہر شخص کو اس کی طاقت اور حالت کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر کسی کو سجدہ کرنے میں دشواری ہو تو صرف رکوع کرے یا بیٹھے بیٹھے اشارے کرے، اور اگر بیٹھنا بھی مشکل ہو تو لیٹ کر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر نہ ہو سکے تو بیٹھ کر پڑھو، اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو لیٹ کر نماز ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی کوشش اور نیت عزیز ہے اور وہ اپنے بندے کو اس کی نیت پر اجر عطا کرتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ عبادات میں اللہ تعالیٰ بندے کی نیت اور اخلاص کو سب سے زیادہ دیکھتا ہے، اور اگر نیت صحیح ہو تو کمزور عمل بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی نیت خالص ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بلند مقام پا سکتا ہے۔ بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ نماز دل کی حاضری اور اللہ کی یاد کا نام ہے۔ اگر انسان کا جسم کمزور ہو لیکن دل اللہ کی طرف متوجہ ہو تو نماز مکمل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنے رحمت نازل فرماتا ہے۔ لہٰذا بزرگوں کو، بیماروں کو، کمزوروں کو اور ان لوگوں کو جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہرگز نماز نہیں چھوڑنی چاہیے بلکہ بیٹھ کر نماز ادا کرنی چاہیے اور اللہ سے اجر کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بندے کی ایک نیک عمل کو کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے اور اپنی رحمت سے اس پر مزید فضل عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرض کی حالت میں وہ تمام اعمال کرتا ہے جو وہ صحت کی حالت میں کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے صحت والے دنوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اگر بیماری یا کمزوری کی حالت میں بھی کوئی بندہ نماز ادا کرتا ہے چاہے بیٹھ کر ہو یا لیٹ کر، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اسے اجر عطا فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا شریعت کی طرف سے ایک آسانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس لیے اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ شرم یا کم علمی کی وجہ سے نماز کو ترک کرنا چاہیے، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے اور کسی حالت میں بھی اسے چھوڑنا جائز نہیں۔ اگر ہم اپنی کمزوری یا بیماری کے باعث نماز ترک کریں گے تو یہ دین سے دوری کا سبب بنے گی، اور اگر ہم حتی المقدور کوشش کریں گے چاہے بیٹھ کر ہی نماز کیوں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا اور اپنی رحمت سے ہمیں نوازے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر حالت میں نماز قائم رکھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔